اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کہا اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان کی شکل میں عذاب آیا تھا اس کی طرف توجہ دلا کے ان کو ڈراتے ہیں۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان اس طریقے سے تبلیغ فرمائی تو ان کے قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومی، اس کی قوم کے کافر سردار بولے۔ قوم کے سردار کی بات قوم کی بات ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے سردار کا ذکر فرمایا، اور سرداروں میں سے سب سردار کا ذکر نہیں ہوا بلکہ کچھ سردار کا ذکر ہوا اور کچھ کا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے سردار تھے ان میں سے کچھ ایمان لا چکے تھے اور کچھ کفر پر قائم تھے۔ تو جو سردار کفر پر قائم تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ عرض کیا، کیا عرض کیا؟ انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کے لیے لفظ استعمال فرمایا سفیہ کا، بے وقوف کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تمہیں ضلالت میں دیکھتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ کو سفاہت میں دیکھتے ہیں۔ ضلالت اور سفاہت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ضلالت کہتے ہیں خلاف عقل کام کرنا، ایسا کام کرنا جو عقل کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام خشک زمین میں طوفان سے بچنے کے لیے آپ کشتی بنا رہے تھے، تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی کہ آپ ایک خشک زمین میں لکڑیوں سے کشتی بنا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش ہوگی اس زمین پہ اور اتنی زیادہ بارش ہو جائے گی کہ ساری زمین بارش کے پانی میں ڈوب جائے گی اور پھر آپ جو ہے اس کشتی پہ سوار ہو کے بچ جائیں گے۔ تو بالکل خلاف عقل ان کے لیے بات تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم تمہیں ضلالت میں دیکھتے ہیں، یعنی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں عقل میں آنے والا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو سفاہت میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا کام اپنی قوم کے سامنے نہیں کیا تھا جو ان کے سمجھ میں نہ آئے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آپ عجیب طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رعا یروی کے معنی آتا ہے دیکھنے کے، تو ایک مطلب یہ ہوا اس کا کہ ہم تمہیں بے وقوف دیکھ رہے ہیں، یا ایک مطلب یہ ہوا کہ ہم تمہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ اس طریقے کی بکواس انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے کی۔ آپ کو بے وقوف اور جھوٹا انہوں نے کیوں کہا، اس کی ایک وجہ مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہے وہی عبادت کے لائق ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی دوسرے کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔
تو یہ بیوقوف قوم آپ کی جو سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب خدمت ہر کسی کی جا سکتی ہے، کئی سارے لوگوں کی اطاعت کی جا سکتی ہے، فرما برداری کی جا سکتی ہے، غلامی کی جا سکتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ عبادت ایک کے علاوہ کئی سارے لوگوں کی نہ کی جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک اللہ ہے، وہ اتنے سارے دنیا کا کائنات کا نظام اکیلا کیسے سنبھال سکتا ہے، اور وہی عبادت کے کیسے مستحق ہے۔ اس طریقے کی بیوقوفانہ خیال، اس طریقے کا بیوقوفانہ خیال ان کا تھا۔ اس لیے جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ان باتوں سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس طریقے کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اور اوپر سے یہ کہ آپ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہماری قوم میں سے کیسے ہو گئے؟ اگر آپ رسول ہیں تو انسان کیسے ہو گئے؟ اگر آپ رسول ہیں تو ظاہری حال کے اعتبار سے آپ غریب کیسے ہیں؟ رسولوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول ایسا ہونا چاہیے جو انسانوں میں سے نہ ہو، یا رسول اگر کوئی ہونا چاہیے تو قوم میں ایسا ہونا چاہیے بہت بڑا مالدار ہو، بادشاہ ہو، سلطان ہو، ایسا ہو۔ ایک تو ہم تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیے اتنے ساری بکواس انہوں نے کی، اتنی سخت توہین حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے کی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے لطف پہ، کرم پہ، مہربانی پہ، انداز تکلم پہ، آپ کے اخلاق کریمانہ پہ قربان جائیے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال یا قوم، کہا اے میری قوم۔ اتنی ساری بکواس کرنے کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو جب خطاب فرما رہے ہیں تو فرما رہے اے میری قوم، میری قوم کہہ کے آپ نے ان کو پھر خطاب فرمایا، اور بہت ہی نرم لہجے میں آپ فرماتے ہیں لیس بی سفاہا، مجھے بیوقوفی سے کیا تعلق ہے، میں بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ ارے جو انسان عام انسان ہوتا ہے، عام انسانوں میں کچھ عقل والے ہوتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے۔ جب سرداروں کی عقل ایسی ہے تو جو اللہ کا رسول ہوگا، اللہ کا فرشتہ ہوگا، اس کی عقل کا کیا اندازہ ہوگا۔ میں تو بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے اپنی قوم میں، روئے زمین میں جتنے انسان ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ عقل رکھنے والا ہوتا ہے، بلکہ جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان انسانوں کی مجموعی عقل سے بھی زیادہ ایک رسول کی عقل ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل پہ قربان جائیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کے 100 حصے کرو، اور 100 حصوں میں سے 99 حصے جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے عقل کے، اور ایک حصہ جو بچا تھا وہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے عقل کے مجموعے سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عقل کا حصہ عطا فرمایا۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقل مبارک کا عالم ہے۔ تو کوئی بھی رسول جو ہے اپنی قوم میں سب سے زیادہ عقل والا ہوتا ہے۔ آگے کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔